بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت ملی، اور آپ کے اسلام لانے سے اور آپ کے ساتھ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے جو 3 دن کا وقفہ تھا، اس سے مسلمان ایک طاقت بن کر ابھرنا شروع ہوئے۔ اور ویسے تو جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا پہلے، اس کے اوپر کافر اپنا ظلم و ستم شروع کر دیتے اور بڑھا دیتے، لیکن جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو ان کا سٹائل ذرا اور طرح کا تھا۔ وہ جیسے ہی مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے وہ اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور خبر دی، اور آپ کی خبر کے بعد ان کے ماموں اپنے گھر میں گھس گئے اور باہر نہ آئے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک اور شخص بھی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے پاس بھی جاؤں گا، اور اس کے پاس بھی گئے اور وہ بھی گھر میں اپنے گھس گیا اور وہ باہر نہ آیا۔ یعنی پہلے تو جو اسلام لے کے آتا سارے لوگ باہر نکل آتے اور اس کے اوپر سختیاں اور اس ظلم و ستم شروع کر دیتے، لیکن جو بڑے بڑے دشمن تھے ان کے پاس حضرت عمر فاروق گئے، لیکن ان کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ ابن ہشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر ایک شخص تھا قریش کا، یہ ڈھول پیٹنے میں سب سے آگے تھا کہ اس کو اگر کوئی بات پتہ چل جاتی تو یہ سب سے زیادہ پورے قریش میں اور بڑی تیزی سے پھیلاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر فاروق پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ صبح کا ٹائم تھا اور لوگ حضرت عمر فاروق کو مار رہے تھے اور حضرت عمر فاروق لوگوں کو مار رہے تھے، اور اس مار کٹائی تقریباً دوپہر تک جاری رہی۔ وہ ان کو مارتے رہے اور یہ ان کو مارتے رہے، اور حالانکہ جو سورج جو تھا وہ اس کے اوپر سر کے اوپر آ گیا تو وہ لوگ بھی تھک گئے اور حضرت عمر فاروق بھی تھک گئے، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد مشرکین نے پورے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ شخص جو مسلمان ہوا ہے نا حضرت عمر فاروق، اس کو آج ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق جو تھے وہ گھر میں چلے گئے اور سارے مشرکین جو تھے وہ سارے آپ کے گھر کے باہر گلی میں اکٹھے ہو گئے، اور وہ گلی جو تھی وادی پوری مکے کی وہ لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک شخص ابو عمر عاص بن وائل سہمی اس کا نام تھا، وہ آیا۔ اس نے دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیا ہوا تھا، اور اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا۔ یہ وہ قبیلہ ہے جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے۔ اور اس نے آیا آپ کے پاس اور پوچھا کیا بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی جو قوم ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ آس کو بتایا تو وہ باہر آئے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے سارے نکل جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو سارے اس کی قوم کے لوگ جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے۔ یہ تو تھی نا مشرکین کی کیفیت اسلام کے بارے میں کہ جو اب آپ اسلام لے کے آئے تو ان کے اوپر کیا گزری۔ باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ آپ کا جو لقب فاروق ہے یہ کس وجہ سے پڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور پھر جب حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم دو صفوں میں نکلے، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں صفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم چل رہے تھے تو دھول ایسے اڑ رہی تھی جیسے چکی چل رہی ہوتی ہے تو اس کا آٹا جو ہے وہ اڑتا ہے۔ اسی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام لانے کے بعد مسلمان ایک اچھی خاصی طاقت جب بن کر ابھری تو کفار قریش نے، مشرکین عرب نے اب ظلم و ستم کی بجائے کوئی اور پلاننگ شروع کی کہ کسی اور راستے سے ان کی دعوت کو روکنا چاہیے۔ وہ راستہ کیا تھا، ان کی پلاننگ کیا تھی، یہ انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں مزید ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے راستے پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔